Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا أرضاه الله بما قسم له ثم بارك له فيه وإذا لم يرد به خيرا لم يرضه بما قسم له ولم يبارك له فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: من رضي من الله بالقليل من الرزق رضي الله تعالى عنه بالقليل من العمل. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعے ہم نے رضا بالقضاء کے بارے میں قرآن و سنت کی کچھ ہدایات بیان کی تھی. رضا بالقضاء کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، اور انسان عقلی طور پر یہ سمجھے کہ جو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوا وہ بالکل درست تھا اور انصاف کے مطابق تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتے. اللہ نے قرآن میں فرمایا: وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. اور جن لوگوں کو عذاب دیا گیا ان کو عذاب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا.
تو کائنات میں جہاں عذاب واقع ہوتا ہے وہ عذاب بھی اللہ کا درست فیصلہ ہوتا ہے، اور خود ذاتی طور پر جو ہمارے ساتھ پیش آتا ہے اس پر بھی اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ جو کچھ ہوا اس پر راضی ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے اندر اپنی رضا کو فنا کر دیتے ہیں وہ دنیا میں سکون کی زندگی گزارتے ہیں، اور جو اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں، اور ایسے لوگ دنیا کی نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، آخرت کی نعمتوں میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس لیے زندگی جس طرح اس زندگی میں ہمیں خوشیاں ملتی ہیں تو اس زندگی میں مصیبتیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جس پر کوئی مصیبت نہ آئی ہو، پریشانی نہ آئی ہو۔ بہت سی چیزیں کائنات میں اس طرح ہوتی ہیں کہ بظاہر وہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں، پریشان کن ہوتی ہیں، اور ہم ان کی وجہ سے مصیبت اٹھاتے ہیں، لیکن کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے یہ ہم نہیں جانتے، یہ اس کائنات کا خالق اور رب العالمین ہی جانتا ہے۔ اس لیے دنیا میں جو واقعات ہوتے رہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان میں بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کو تم پسند نہیں کرتے، لیکن ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند نہ کرو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، اس سے محبت کرو، لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو، اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ اس لیے انسان اگر اللہ کی رضا اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ اپنے لیے وہی سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے لیے برا ہوا، زندگی بھر افسوس کرتا رہتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے بندے کے لیے اچھی ہے۔ ایک مومن کے لیے تو ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر مومن کے اوپر آفت بھی آئی، زلزلہ آیا، اس میں مومن مر گیا، وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن بسا اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا کس طریقے سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زلزلے میری امت کے لیے رحمت ہیں، اس لیے کہ جو زلزلے میں مرتا ہے تو اس کے دنیا کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی خوب سمجھتے ہیں کہ دنیا میں تکلیف اگر مل جائے تو یہ تو آسان ہے، لیکن آخرت کی تکلیف اور جہنم کا عذاب بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جس شخص کا کوئی نوجوان بیٹا مر گیا یا کسی کا کوئی رشتہ دار نوجوان مر گیا، اگر آپ ان سے کہیں کہ بھئی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے پر انسان کو راضی ہونا چاہیے، اگر وہ سمجھدار ہے تو وہ تو مان لیتا ہے، لیکن اگر اس کو معلوم نہیں ہے، ناواقف ہے، تو اکثر وہ کہتا ہے کہ اس کو دیکھو میرے اوپر کیا گزری، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر تم جو ہے وہ راضی رہو۔ تو یہ جو شکایت زبان پر آتی ہے یہ اسی لیے آتی ہے کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس فیصلے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمتیں رکھی ہیں، یہ اللہ ہی کو خوب معلوم ہے۔ اس لیے جو بھی کائنات کا فیصلہ ہو اس پر انسان خوش رہے۔ سورۃ الکہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو واقعہ بیان کیا ہے، یہ واقعہ کئی اعتبار سے سبق آموز ہے اور اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، اس کو بار بار یاد کرنا چاہیے۔ ایک نصیحت اس لحاظ سے بھی ہے کہ دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات بعض اوقات انسان کو برے لگتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جائیں حضرت خضر سے کچھ علم حاصل کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام یہ تکوینی نبی تھے۔ تکوینی نبی کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہ فیصلے جاری کرنے کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو مقرر کیا ہے، کچھ اپنے بندوں کو بھی مقرر فرمایا ہے، اور وہ انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام پر آ کر نبوت کے سارے دروازے بند ہو گئے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ کوئی تکوینی نہ تشریعی، لیکن پہلے اس طرح انبیاء ہوئے ہیں کہ جن کو اللہ نے کائنات میں اپنے فیصلے نافذ کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر کے پاس گئے اور ان سے یہ کہا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، تو حضرت خضر نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے نہیں سیکھ سکتے کیونکہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، جو کچھ ہوگا تو آپ اس کے اوپر بول پڑیں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں کوشش کروں گا، صبر کروں۔ تو دونوں حضرات چل پڑے، روانہ ہوئے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، دونوں روانہ ہوئے، کشتی میں سوار ہوئے، سفر کرنے لگے۔ کشتی والوں نے دیکھا کہ یہ تو دونوں بزرگ ہیں، ان کے چہروں پر رونق تھی، اللہ کے نبی جو تھے، تو انہوں نے ان سے کوئی کرایہ بھی وصول نہیں کیا۔ جب کشتی ٹھکانے لگنے لگی، ساحل پر پہنچی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سے ایک تختہ توڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر پریشان ہوئے کہ یہ کیا کیا، انہوں نے تو ہم سے پیسے بھی نہیں لیے اور انہوں نے ان کی کشتی کو خراب کر دیا۔ تو فرمایا فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، دونوں انبیاء چل پڑے حتیٰ کہ کشتی میں سوار ہوئے، تو حضرت خضر نے خرقہا، اس کشتی کو توڑ دیا، اس میں سے تختہ نکال لیا۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے کشتی کو پھاڑ دیا، اس کا تختہ توڑ دیا، یہ تو آپ نے بہت ہی خوفناک کام کیا، کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کشتی والوں کو غرق کر دیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو پہلے ہی سے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر کی طاقت نہیں رکھیں گے؟ تو حضرت موسیٰ نے معذرت فرمائی اور فرمایا کہ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، فرمایا کہ میری اس پر مواخذہ میرا نہ کریں اس لیے کہ میں بھول گیا، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے اوپر زیادہ سختی نہ فرمائیں۔ تو یہ سفر جاری تھا۔ اب دیکھیں کہ اگر ظاہری لحاظ سے دیکھیں کہ اگر ہماری کشتی کوئی اس طرح توڑ دے تو ہم کیا سمجھیں گے کہ کتنا بڑا نقصان کیا ہمارا اس نے، لیکن بات وہی ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ بسا اوقات کوئی چیز تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے لیکن تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ پھر آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا ایک لڑکا لڑکوں میں کھیل رہا تھا، اس کو پکڑ لیا اور اس کی گردن کو مروڑ کر اس کو ہلاک کر دیا۔ اللہ کا حکم تھا، ہلاک کرنا ظلم بھی نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہو تو پھر تو ظلم نہیں ہے۔ ظلم تو تب ہوتا ہے جب اللہ کے حکم کے بغیر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق کو موت بھی دیتے ہیں، حیات بھی دیتے ہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو فرمایا فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، آگے چل پڑے، آگے دیکھا کہ ایک لڑکا ہے، اس کو قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ سے رہا نہ گیا کہ ایک معصوم جان کو حضرت خضر نے قتل کر دیا۔ تو فرمایا قال اقتلتہ بغیر نفس، کہ آپ نے اس کو بغیر کسی جان کے بدلے کے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو بڑا ہی گناہ کا کام اور برا کام کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے حکم سے یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو حضرت خضر نے پھر فرمایا کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا،
کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ ان کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے، میں تو ان کے ساتھ مشکل سے چل پڑوں گا۔ تو فرمایا کہ قال ان سألتک عن شیء بعدی، اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی سوال کیا تو فلا تصاحبنی، تو پھر مجھے اپنے ساتھ آپ نہ رکھیں، کیونکہ آپ کے پاس اب عذر اور مجبوری موجود ہے کہ مجھے ساتھ نہ لے جائیں بلکہ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ تو دیکھیں کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ کسی کا بیٹا ہو، اس کو کوئی قتل کر دے، مار دے، وہ کتنی مصیبت ہوتی ہے اور کتنا بڑا نقصان سمجھا جاتا ہے۔ بظاہر تو انسان کو نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن رب العالمین فرماتے ہیں کہ رحمتا من عندی، یہ میری رحمت ہے، رحمت کا فیصلہ ہے۔ اس کی وجہ حضرت خضر نے آگے بیان فرمائی۔ پھر آگے گئے تو فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، آگے گئے تو کچھ بستی والے، ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کے اندر گئے، ان سے کچھ کہا کہ آپ ہمیں کچھ کھانا کھلا دیں، اس لیے کہ اس زمانے میں تو ہوٹل وغیرہ نہیں تھے، اسی طرح لوگ مہمانوں کو اور مسافروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے آگے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَ، تو وہاں ایک دیوار تھی، اس دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دوبارہ تعمیر کرا لیا، وہ گر رہی تھی، اور حضرت خضر نے بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی معاوضے کے اس کو ہاتھ سے مرمت کر کے کھڑا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے تو ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کیا کہ ہمیں کھانا تک نہ کھلایا، کہ جو اس زمانے میں ایک معمولی چیز سمجھی جاتی تھی۔ اس زمانے میں تو مہنگائی نے اس کو بھی مشکل بنا دیا، خود ہی پیٹ بھرنے کے لیے مشکلات ہے بہت سی، لیکن یہ کہ اس زمانے میں اللہ کی طرف سے فراوانی تھی۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے اور آپ نے فرمایا کہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، فرمایا اگر آپ چاہتے تو آپ اس کے اوپر کچھ معاوضہ ان سے وصول کر لیتے تاکہ ہمیں کھانے کو کچھ مل جاتا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا کہ آپ اب میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان چیزوں کی کیا حقیقت تھی جس پر آپ صبر نہ کر سکے، اور پھر ایک ایک چیز کی وضاحت فرمائی کہ جن واقعات کو آپ بظاہر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بظاہر پریشان کن ہیں، اذیت ناک ہیں، ان میں اللہ کی طرف سے کتنی بڑی حکمتیں تھیں۔ تو فرمایا کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کشتی جو ہے وہ مساکین کی تھی جو سمندر کے اندر کام کر رہے تھے، مزدوری کر رہے تھے، جس طرح گاڑیوں پر لوگ مزدوری کیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها، میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو کچھ عیبدار بنا دوں، اس کے اندر کوئی نقص پیدا کر دوں، اور وجہ یہ ہے کہ پیچھے ایک بادشاہ آ رہا ہے اور وہ بادشاہ ہر صحیح سالم کشتی کو لے لیتا ہے اور اس کو اپنے قبضے میں غصب کر لیتا ہے۔ تو مساکین بیچارے، ان کی کشتی تھی، اگر اس کو غصب کر لیتا تو ان کی مزدوری اور ان کی روٹی پانی کا بندوبست ہی ختم ہو جاتا۔ تو بظاہر جس کو آپ برا سمجھ رہے تھے، اللہ کی طرف سے یہ ایک رحمت تھی، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس طرح آپ کریں۔ اور دوسرے نمبر پر جو میں نے لڑکے کو قتل کیا تو فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، کہ اس کے والدین ایمان والے تھے، نیک صالح تھے۔ تو فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، وہ بچہ ایسا تھا کہ اس کی طبیعت میں شرارت تھی، وہ طبیعت کے لحاظ سے سرکش تھا، تو ہمیں یہ خوف ہوا کہ یہ اپنے والدین کے لیے مصیبت بنے گا، اس لیے اللہ نے ارادہ کیا کہ اس بچے کو تبدیل کر کے ان کو دوسرا نیک صالح بچہ عطا کیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نیک صالح بچہ عطا فرما دیا اس کے بدلے میں۔ حالانکہ ایک ظاہری طور پر انسان سمجھتا ہے میری اولاد مر گئی، اب وہ واویلا کرتا ہے، روتا ہے ساری زندگی، اگر اس کو دین کی خبر نہ ہو تو ساری زندگی وہ افسوس کرتا رہتا ہے کہ ہمارا تو نوجوان بیٹا تھا وہ مر گیا۔
لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہیں۔ اور تیسرا واقعہ جو ہوا کہ ایک دیوار گر رہی تھی، اس کو جو ہے وہ حضرت خضر نے مرمت کر لیا، تو فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ فرمایا وہ جو دیوار تھی وہ دو لڑکوں کی تھی جو اس شہر کے اندر یتیم بچے ہیں، اور ان کا باپ جو تھا وہ نیک صالح آدمی تھا۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہوا کہ اس دیوار کے نیچے باپ نے اپنے بیٹوں کے لیے خزانہ چھپا رکھا تھا تاکہ بیٹے جوان ہو جائیں تو ان کے لیے یہ کام آئے، اور وہ دیوار گر رہی تھی، اگر گر جاتی تو لوگ اس کو نکال کر کھا جاتے، اس خزانے کو اپنے لیے لے لیتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت خضر کو بھیج دیا اور وہ خزانہ جو ہے وہ انہوں نے محفوظ کر لیا اور دیوار کو کھڑا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمتم من ربک، کہ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے فرمایا یہ تیرے رب کی رحمت تھی، یہ دیوار کھڑی کرنا بھی تیرے رب کی رحمت کا تقاضا تھا، اس بچے کو قتل کرنا بھی رحمت ربی کا تقاضا تھا، اور اسی طرح اس کشتی کو بھاڑنا بھی اللہ کی رحمت کا تقاضا تھا۔ اور فرمایا وما فعلته عن امری، میں نے اس کو اپنے اختیار سے نہیں کیا، کوئی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا کہ میں ہر جگہ اپنی مرضی سے کام کروں، بلکہ اللہ کا حکم تھا۔ اور فرمایا ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ اس بات کی وجہ ہے کہ جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ تو اس لیے اس واقعے میں ہمارے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے تو ہم بعض اوقات پریشان کن واقعات سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ذہن ہی جو ہے وہ دماغ بیمار ہو جاتا ہے، ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو فالج کی وجہ سے لیٹ جاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ ایسے ٹینشن میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ دماغی حالت ہی خراب ہو جاتی ہے۔ کتنے واقعات اس طرح ہمارے سامنے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری حکمت سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اس پر تم راضی رہو، اس پر واویلا نہ کرو۔ حضرت محمد ابن واسع رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاؤں پر ایک مرتبہ پھوڑا نکل گیا، بہت بڑا پھوڑا تھا، بڑا تکلیف اور درد کا باعث تھا۔ تو ایک شخص آیا اور اس نے ان کو کہا کہ مجھے تو آپ کی اس تکلیف کو دیکھ کر آپ پر رحم آ رہا ہے۔ تو حضرت محمد ابن واسع نے فرمایا کہ مجھے جب سے یہ پھوڑا نکلا ہے میں اس وقت سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ کہنے لگے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ یہ پھوڑا میرے پاؤں پر نکلا ہے، اگر یہ میری آنکھ میں نکلتا تو کیا ہوتا۔ تو اس لیے جو حقیقت کو سمجھنے والے ہیں وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں کہ اللہ نے تھوڑی تکلیف دی ہے، زیادہ تکلیف سے اللہ نے بچا لیا، اس پر خوش ہوتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور یہ واقعہ اصل میں حضرت مسروق جو تابعین میں سے تھے اور محدثین میں سے ہیں، ان کا ذکر احادیث کی کتابوں میں بھی آتا ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص دیہات میں رہتا تھا، اس کے پاس ایک مرغ تھا اور ایک اس کے پاس گدھا تھا اور ایک کتا تھا۔ مرغ اس لیے رکھا تھا کہ وہ نماز کے لیے اٹھاتا تھا، گدھا جو ہے پانی لانے کے لیے اور کام کاج کے لیے تھا، اور کتا چوکیداری کے لیے رکھا ہوا تھا۔ تو ایک دن لومڑی آئی اور اس نے مرغے کو کھا لیا۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ عسیٰ ان یکون خیرا، ہو سکتا ہے اس میں کوئی خیر ہو۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہا، یہ نہیں کہا کہ ہائے میرا مرغ گیا، بلکہ اللہ کے فیصلے پر خوش ہوا، راضی رہا اللہ کے فیصلے پر۔ کچھ دن گزرے کہ بیڑیا آیا اور اس بیڑیے نے ان کے کتے کو بھی مار دیا۔ تو انہوں نے کہا عسیٰ ان یکون خیرا، ہو سکتا ہے اس میں کوئی خیر ہو۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ بیڑیے نے حملہ کیا اور گدھے کو بھی کاٹ کر رکھ دیا اور وہ بھی مر گیا۔ تو انہوں نے فرمایا ہو سکتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے خیر ہو۔
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کو انسان اپنی عقل سے کیا سمجھے، وہ تو رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد اس بستی میں دشمن نے حملہ کیا، اور رات کو اندھیرے میں جہاں جہاں سے آواز آتی تھی وہاں جاتے تھے اور اس گھر سے لوگوں کو قید کر کے لے جاتے تھے۔ صبح جب یہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ باقی سب لوگوں کو دشمن نے قید کر دیا ہے اور ان کو قید کر کے لے گئے ہیں، لیکن ان کے گھر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو دیکھیں کہ ظاہری لحاظ سے تو نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے پسند نہ کرو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اس لیے اللہ کی طرف سے جو کچھ ہو گیا اس کے اوپر راضی رہنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی، تو وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے والے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اعزاز دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اب رضی اللہ عنہم کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ان سے خوش ہوا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان مال سب کچھ قربان کر دیا، تو اللہ ان سے خوش ہوا، وہ اللہ سے خوش ہوئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو اللہ نے ان کو دیا تھا، جو حالات ان پر آئے تھے، وہ اللہ سے اس پر خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ جو حالات ہم پر لا رہا ہے ہم اس پر خوش ہیں۔ تو ایک صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام غزالی نے یہ لکھا ہے کہ ایک روایت نقل کی ہے کہ وہ بیمار ہوئے اور ان کو استطلاق بطن کی بیماری ہوئی۔ استطلاق بطن کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا پیٹ جاری ہو جائے اور وہ نہ تھمے، اور وہ بسترے پر 30 سال پڑے رہے۔ 30 سال جو ہے وہ بسترے پر اس طرح پڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ موت بھی اللہ دیتے ہیں، زندگی بھی اللہ دیتے ہیں۔ بعض اوقات بیمار ہوتا ہے لیکن موت نہیں آتی، تندرست جو ہے وہ اچانک مر جاتا ہے۔ وہ 30 سال تک ایسے رہے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ان کے 2 ساتھی تشریف لائے، تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو وہ رو پڑے، رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی حالت دیکھ کر بڑا غم ہوا، صدمہ ہوا، ہم اس لیے رو رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ بھئی رونے کی کیا ضرورت ہے، تم کیوں روتے ہو؟ جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے میں بھی اسے پسند کرتا ہوں۔ اور پھر فرمانے لگے کہ میں تمہاری عبرت کے لیے یہ کہتا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں یہ بات کسی سے نہ کہنا، اور وہ یہ ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں اور مجھے سلام کرتے ہیں، اور میرے پاس آ کر میں ان سے مانوس ہوتا ہوں، میں ان سے خوش ہوتا ہوں، میرے پاس بیٹھتے ہیں اور مجھے سلام کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو میری جسمانی مصیبت ہے اس کی وجہ سے مجھے اللہ نے کتنا بڑا اعزاز دے دیا ہے، پھر میں اس مصیبت کی وجہ سے کیوں پریشان ہوں؟ تو 30 سال تک بسترے پر پڑے رہے، لیکن جب اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرما دیا کہ زندگی میں اور دنیا کے اندر ہی اللہ کے فرشتے ان کو سلام کرنے لگے۔ تو یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ مقام عطا فرمائے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے مقدر کیا ہے ہم اس پر خوش رہیں، اس پر راضی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رضی باللہ، من رضی من اللہ بالقلیل من الرزق، جو اللہ تعالیٰ سے تھوڑے رزق پر راضی ہوا، رضی اللہ عنہ بالقلیل من العمل، اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائیں گے۔ اگر آپ تھوڑے رزق پر اللہ سے خوش ہوں تو اللہ تھوڑے عمل سے راضی ہو جائیں گے اور تمہیں بڑا اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رضا بالقضاء کا مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد